वेलकम टू पॉलिटिकल विजडम। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। हम इसके माने, डिफिनीशन और स्कोप पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसकी स्कोप पे, मीनिंग पे बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो लफ्ज़ है वो दो अल्फाजों से बना है, एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है साइंस। तो सबसे पहले आते हैं और पॉलिटिक्स की मीनिंग समझते हैं और इसकी बैकग्राउंड समझते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ये लफ्ज़ फॉल्स लफ्ज़ से निकला है, जो कि एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज से आया है या ग्रीक एंशियंट लैंग्वेज में इस्तेमाल हुआ करता था। तो पोल्स या पोलिस के माने क्या है? इसके माने है सिटी स्टेट, यानी शहरी रियासतें। ये वही रियासतें थी जो ग्रीक में 2500 साल कबल हुआ करते थे, जैसे एथेंस है, स्पार्टा है और भी बहुत से छोटे छोटे रियासतें थे उस वक्त के हालात के मुताबिक। अब जो लोग इन रियासतों के उमूर में हिस्सा लेते थे, तो इस एक्शन को, इस पार्टिसिपेशन को उन्होंने पॉलिटिक्स कहा। इसके लिए लफ्ज़ पॉलिटिक्स ही इस्तेमाल होने लगा। तो पॉलिटिक्स की माने ये है पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब इस पॉलिटिक्स पे, इस पार्टिसिपेशन पे सबसे पहले जो काम किया था वो था अरिस्टोटल। बानी पॉलिटिकल साइंस भी है, फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने अपनी किताब लिखी और उस किताब का टाइटल था पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के माने क्या हुए? पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और ये लफ्ज़ आया है पोलिस से, और पोलिस के माने क्या है? सिटी ऑफ स्टेट। इस तरह साइंस है, तो साइंस का मतलब है कि सिस्टमेटिक स्टडी। जब हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली, एम्पेरिकली उस पर तजर्बात करते हैं और उनसे जो नॉलेज आता है, इसको हम साइंस कहते हैं। तो ये तो हुए पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग के बारे में। एक है पॉलिटिक्स और एक है साइंस। पॉलिटिक्स के माने है पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट और साइंस के माने है सिस्टमेटिक स्टडी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स पे और इसके मज़ीद मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स, इसके क्या माने हो सकते हैं? तो पॉलिटिक्स जो है ये एक इवेंट है, इस तरह ये एक प्रोसेस है, इस तरह पॉलिटिक्स जो है एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है या एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है। यानी पॉलिटिक्स क्या है? वो एक प्रोसेस है, एक काम है, या इसको हम समझ लें कि एक स्ट्रगल भी है, एक कन्फ्लिक्ट भी है। तो उसी तरह के जब पिछले हमने इसके माने पे बात की, तो उसके माने क्या थे? पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम रियासत के उमूर में हिस्सा लेते हैं। तो जब हम रियासत के उमूर में हिस्सा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ को, अब फिर हम सियासत क्या करते हैं? हम सियासी एक्टिविटीज़ में हम स्ट्रगल करते हैं पावर को हासिल करने के लिए, या और पावर को हासिल करने के लिए हम किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं। तो अब इन सारे मामले में, या जो लोगों के दरमियान जब स्ट्रगल होते हैं पावर हासिल करने के लिए, मज़ीद या फ्रिक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एक्टर्स, जब टू एक्टर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, जब दो एक्टर, सियासी लोग, सियासी पार्टियाँ, सियासी शख्सियात एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे से पावर छीनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करते हैं, किस तरह? सियासी तौर पर पीसफुली, ना कि जंगों के बुनियाद पर, ना कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से सियासी लड़ते हैं, ज़बानी तौर पर लड़ते हैं और एक दूसरे से इलेक्शन के ज़रिए पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उनके दरमियान जब ये लड़ाई होती है, ये स्ट्रगल होते हैं, या इस पावर को हासिल करने के लिए जब वो कोई काम करता है, जलसा करता है, एक तकरीब करता है, तो इनको क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स। आजकल जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसी में एक इंस्टीट्यूशनल एक्शन को भी पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी सियासी इदारे, सियासी जमातें, सियासी ग्रोह, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं सोसाइटी में, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ऑफिशियल हो, अथॉरिटेटिव हो या नॉन ऑफिशियल हो, नॉन अथॉरिटेटिव हो, लेकिन जब भी वो कोई सियासी इकदाम करते हैं तो उसके इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस की डिफिनेशन हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक है इंस्टीट्यूशनल स्टडी को, और दूसरा है स्टडी ऑफ पावर। इंस्टीट्यूशनल स्टडी का मतलब यह है कि हम पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, जब हम
اسٹڈی آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کرتے ہیں یا ریاست کی اسٹڈی کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اسی کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. یا اگر ہم اس سے ہٹ کر انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی کے تھرو ہم سوسائٹی میں پاور کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. تو ایک یہ سوسائٹی میں پاور کا مطالعہ کرنا اور ایک یہ سوسائٹی میں انسٹیٹیوشن کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا مطالعہ کرنا یا ریاست کا مطالعہ کرنا پولیٹیکل سائنس کہلاتے ہیں. آسان الفاظ میں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں تو وہ ہے اسٹڈی آف اسٹیٹ یعنی ریاست کا مطالعہ یا حکومت کا مطالعہ یا پاور کا مطالعہ یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا مطالعہ اور ان کے کام کا یا ان کے ایکشنز کا مطالعہ. تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں اور مختلف جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے اس کی ڈیفینیشن ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک جامع ڈیفینیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی لیکچر سننے کے بعد اپنا ایک ڈیفینیشن بنا کے کمنٹ سیکشن میں ڈالیں. تو سب سے پہلے آتے ہیں اور ڈاکٹر اسٹیپن کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیل وتھ اسٹیٹ. انہیں بہت سمپل ڈیفینیشن دیا تھا کہ پولیٹیکل سائنس ریاست کے مطالعے کو کہتے ہیں. اس طرح جی ڈبلیو گارنر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس بگین ان ایمس اسٹیٹ یعنی ریاست کا اس پولیٹیکل سائنس کا مطالعہ ریاست سے شروع ہوتا ہے اور ریاست پہ ختم ہوتے ہیں. اس طرح جو پال جینٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیل ود دا فاؤنڈیشن آف اسٹیٹ ان پرنسپل آف گورنمنٹ. یعنی پولیٹیکل سائنس میں ہم ریاست کی بنیادوں پہ بات کرتے ہیں اور ریاست کو چلانے والے جو باڈی ہوتی ہے گورنمنٹ کی ان کی اصول پہ بات کرتے ہیں. پروفیسر کیٹلن جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کو پاور کی اپروچ سے ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے وہ اٹس نیچر از پاور پالیٹکس. تو اسی لینس کو اس پاور اپروچ کو وہ استعمال کر کے وہ پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس از اے سائنس آف آرگنائز پاور ان آل کمیونٹیز. یعنی کمیونٹی میں جب ہم آرگنائز پاور کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. اس طرح لاسویل جو ہے وہ اس کو اس کویشچن کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ہو گیٹ واٹ وین اینڈ ہاؤ کہ کس نے کیا حاصل کیا کب حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو پاور کس نے حاصل کیا کب حاصل کیا کس طرح حاصل کیا یا ویلیوز کو کس نے حاصل کیا کب حاصل کر کیسے حاصل کیا یا ریسورسز کو کس نے حاصل کیا کب حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا. ڈیوڈ ڈسٹن ہے وہ ایک بیہیویئرل اپروچ کو رکھتے ہوئے پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایکشن وچ کنٹریبیوٹ ٹو ڈیسیجن آف الوکیشن آف ریسورسز اینڈ ویلیوز. یعنی وہ ایکشن جو ڈیسیجن کرتے ہیں جو ڈیسیجن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو ڈیسیجن لینے کا جو ایکشن ہے یہ جو ڈیسیجن لینا ہے کس چیز کا جب ہم الوکیشن کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں ریسورسز کو اور ویلیوز کو. تو سوسائٹی میں جب ہم ریسورسز کو ویلیوز کو پاور کو اس کی شیئرنگ کرتے ہیں تو اس کو وہ اس ایکشن کو اس ڈیسیجن کو وہ پولیٹیکل سائنس یہ بیہیویئرل اپروچ استعمال کر کے وہ اس طرح پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ ایک جامع ڈیفینیشن پہ آتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی. تو بنیادی طور پر پچھلے جو ہم نے ڈیفینیشنس پڑھے تو اس میں ایک 4 الفاظ ہم نے کامن پائے ہیں جو ان سب ڈیفینیشن میں کہیں نہ کہیں پہ موجود تھے. ایک ہے سسٹمیٹک اسٹڈی پاور اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. تو ہم آتے ہیں اور ایک جامع ڈیفینیشن کی طرف کہ پولیٹیکل سائنس از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف اسٹیٹ اور گورنمنٹ وچ از پاور اسٹرکچر میکنگ اتھارٹیٹیو ڈیسیجن ان الوکیٹنگ ریسورسز اینڈ ویلیوز فار انٹرنل سیکورٹی اینڈ ایکسٹرنل ڈیفینس. یعنی پولیٹیکل سائنس وہ سسٹمیٹک اسٹڈی ہے جس میں ہم ریاست کی حکومت کی اور پاور کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں اتھارٹیٹیو ڈیسیجن کرتے ہیں ریسورسز کے حوالے سے ویلیوز کے حوالے سے. یعنی ریسورسز پاور کس طرح تقسیم ہوگا کون کس کے پاس کتنے اختیارات ہوگے کس کا کیا کام ہوگا کس چیز کے لیے تاکہ ہم انٹرنل سیکیورٹی اور ڈیولپ کو مینٹین رکھیں اور اسی طرح ایکسٹرنل ڈیفینس کو بھی طاقتور بنائے تاکہ ہم ایکسٹرنلی محفوظ رہیں. تو پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جامع ڈیفینیشن ایک سسٹمیٹک مطالعہ جب ہم سسٹمیٹک مطالعہ کرتے ہیں ریاست کی حکومت کے اور پاور کے وہ پاور جو اتھارٹیٹیو ڈیسیجن لیتے ہیں جس کو یہ اختیار دیا گیا ہو
کہ وہ ڈیسیجن لے کس چیز کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، ویلیوز کے حوالے سے، تاکہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہم محفوظ رہیں اور ڈیولپمنٹ بھی ہو سکے۔ تو یہ ہوئی پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس کی اسکوپ پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں اسکوپ کا عموماً یہ معنی لیا جاتا ہے کہ جب ہم پولیٹیکل سائنس پڑھ کے جب ہم گریجویٹ ہو جائے، جب ہم ڈگری لے، تو سوسائٹی میں ہماری کیا اسکوپ ہوگی، یعنی سوسائٹی میں ہم کون کون سے جاب کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈسپلن میں اسکوپ کے معنی یہ نہیں ہے۔ ڈسپلن میں اسکوپ کے معنی یہ ہے کہ آپ اس ڈسپلن میں کون سے ایریا آف اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں، یعنی اس ڈسپلن میں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعے کی باؤنڈریز کیا ہوں گی۔ تو اس ڈسپلن میں مطالعے کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنے کو کیا کہتے ہیں، اسکوپ کہتے ہیں۔ اسکوپ مینز لمٹ آف اسٹڈی، یعنی آپ کی لمٹ کیا ہوگی، اس ڈسپلن میں آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ تھی وہ بہت نیرو تھی، لیکن ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ وہ مزید بڑھتی چلی گئی اور اس کی اسکوپ وائڈر ہوتی چلی گئی، اور حتیٰ اتنے وائڈر ہو گئی کہ اس سے مزید نئے نئے ڈسپلن نکل کر آئے ہیں۔ پہلے صرف ریاست کے مطالعہ کو، ریاست کے افیئرس کو، یعنی ریاست کے امور میں جو لوگ حصہ لیتے تھے تو اسی کو وہ پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ سمجھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ اسکوپ بڑھتی گئی اور یہ انٹرنیشنل ریلیشن کی تک بھی ایکسپینڈ ہو گئی۔ یعنی آپ جو ہے نا ریاستوں کے درمیان جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ بن گئی ہے۔ اس طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اس کا مطالعہ، اس طرح پولیٹیکل بیہیویئر، یعنی انٹرنیشنلی چیزوں کا مطالعہ کرنا، اور انڈیویجولی پولیٹیکل بیہیویئر، انسانوں کی آج گروہوں کی پولیٹیکل بیہیویئر کا مطالعہ کرنا۔ اس طرح پولیٹیکل سائیکالوجی یہ اپنا ایک الگ ڈسپلن بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح پولیٹیکل سسٹمس کا مطالعہ کرنا، مختلف پولیٹیکل سسٹم دنیا میں کہ کس ممالک میں کون سا حکومت ہے، کون سا سیاسی نظام ہے اور کس طرح وہ سیاسی نظام چلتے ہیں۔ اس طرح ریلیشن بٹوین ہیومن بینگ اینڈ اٹس ریلیشن ود اسٹیٹ، لوگوں کے درمیان ریلیشن، اور اس طرح لوگوں اور حکومت کے درمیان یا ریاست کے درمیان جو ریلیشن ہوگی وہ کس طرح ہوگی، وہ ایک دوسرے سے کتنے آزاد ہوں گے، وہ ایک دوسرے پہ کتنے ڈپینڈ ہوں گے، اور ان کے درمیان رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کس طرح ڈیفائن ہوگی۔ اس طرح جب ہم کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کرتے تو یہ اس کو بہت زیادہ ہے اور بہت براڈ ہے۔ اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے تو جو آپ نے ابھی تک کورس میں پڑھے ہیں اپنے پولیٹیکل سائنس میں، آپ جو ڈگری کر رہے ہو، آپ نے جو پڑھا ہے یا آپ پڑھتے جا رہے ہوں گے، تو وہ سب چیزیں کیا ہے، وہ اس پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ دوستوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آہستہ بھی اس طرح کے لیکچر آپ دوستوں کے لیے بنائے ہیں، اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔